حضور اس قدر آپ سے محبت کرتے تھے، حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ صفت حضور کے اصحاب میں سے کسی کو حاصل نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا میں رسول اللہ کا حصہ ہوں۔ ایک ہی ذات ہے جسے حضور علیہ السلام نے اپنا حصہ قرار دیا، یعنی امام الانبیاء کا حصہ، امام الانبیاء کا ٹکڑا۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام الانبیاء جس شخصیت کو کہیں یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس ہستی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ لوگوں کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے عظمت فاطمہ الزہرا اور شان فاطمہ الزہرا کہ جو محمد الرسول اللہ کا حصہ قرار دیا۔ حضور نے فرمایا جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو اس قدر حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ دوسری صفت ہے۔ حضرت علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ سیدہ مریم کا زیادہ مقام ہے یا سیدہ فاطمہ کا زیادہ مقام ہے؟ تو حضرت اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، وہ نسبت کون سی نسبت ہے؟ کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں از سے نسبت زہرا عزیز، کہا ان کو ایک نسبت حاصل ہے لیکن فاطمہ تو زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلی نسبت یہ ہے امام الانبیاء کی بیٹی ہے، پہلی نسبت۔ بنوے تاجدار حل عطا، دوسری نسبت یہ ہے کہ انہیں امام الاولیاء علی المرتضیٰ کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ دوسری فضیلت۔ اور تیسری فضیلت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ والدہ ہیں حسن اور حسین کی، جو پوری امت کے قافلہ سالار عشق، کہتے ہیں کہ یہ ان کی ماں ہے جو قافلہ عشق کے سالار حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ باپ ساری کائنات کا سردار، خامد سارے امت کے ولیوں کا سردار، اور بیٹے یہ جنتی جوانوں کے سردار، اور خود جنتی عورتوں کی سردار بنا کے بھیجی۔ کتنی نسبتیں حاصل ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب ہمارا جی چاہتا تھا کہ حضور کی زیارت کی جائے، جب ہمارا یہ جی چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کی جائے، تو کہتی ہیں کہ ہم فاطمہ الزہرا کی زیارت کر لیا کرتے ہیں۔ یہ خود بہو فاطمہ کے بولنے کا انداز حضور جیسا تھا، آپ کا چلنے کا انداز حضور علیہ السلام جیسا تھا، اور یہ شبیہ مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات تھی۔ تو اللہ نے بڑی صفات عطا کی آپ کی ذات کو، آپ کے اندر ایک اللہ رب العزت نے ایک نظام ایسا اللہ نے رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا کہ والد، خامن، بیٹے اور خود آپ جس مقام تک پہنچی اس مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شرف تھا، اور یہ شرف اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا کیا تھا۔ اور جو صفات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اللہ نے وہ صفات فاطمہ الزہرا میں بھی رکھی. اور جس قدر حضور ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، فاطمہ بھی ساری رات عبادت کیا کرتی تھی. آپ رات کو جب مصلی پہ کھڑی ہوتی اور صبح کی مؤذن جب صبح کی اذان دیتا تو اللہ سے عرض کرتی، مالک تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی کہ فاطمہ جی بھر کے بھی تیری عبادت نہیں کر سکتی، شب زندہ دار نہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. اور آپ نے علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر میں جب آئی، چونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ بھی رب نے کیا تھا. آپ کا جو رشتہ علی المرتضیٰ سے طے ہوا، یہ کس نے رشتہ کروایا تھا؟ ہمارے رشتے تو کسی کا باپ کرتا ہے، کسی کا چچا کرتا ہے، کسی کا تایا رشتہ کرتا ہے، کسی کی خالہ کرتی ہے، کسی کا پھوپھا کرتا ہے. لیکن اس کائنات میں ایک شخصیت ایسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی. مجھے اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ حبیب ہم نے فاطمہ کا رشتہ علی سے طے کر دیا.